الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 پر ہمارا کلام چل رہا تھا، اور اس میں پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو منع فرمایا کہ جو زمانہ جاہلیت کا طریقہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ خاندان کی کوئی عورت اگر مطلقہ یا بیوہ ہوتی تھی تو اس کو مقید کر لیا جاتا تھا تاکہ اس کا مال دوسروں تک نہ پہنچ سکے، شادی نہیں کرنے دیتے تھے، تو منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ دوسرا حکم اس میں یہ بیان فرمایا کہ اپنی بیویوں کو اس لیے نہ روک لو یا ان کو قید میں نہ رکھو، ان کو تنگ نہ کرو کہ جو مہر دیا ہے وہ واپس مل جائے، یہ غلط حرکت ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہو کہ عورت خود غلط کردار کی ہے تو پھر یہ صحیح ہے کہ آپ کہیں بھی میرا مال دو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو حکم بیان فرمایا وعاشرہن بالمعروف، اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور پھر آگے بیان فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ان عورتوں کو ناپسند کر رہے ہو یا تم نے ان کو ناپسند کیا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو قریب ہے، ان قریب ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز میں خیر کثیر رکھ دے، تمہارے لیے بہت فائدے، بہت بھلائیاں رکھ دے۔ تو یہ بڑے پیارے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بات سمجھائی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں ارینج میریجز ہوتی ہیں، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ہم جہاں کہہ رہے ہیں وہاں شادی کر لو، اور یقیناً ماں باپ کو اولاد کے دشمن تو نہیں ہوتے، لیکن اولاد جو ہوتی ہے وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں بس میری ڈیمانڈ پوری ہو جائے وغیرہ۔ بعض اوقات تو کوئی مطلب چوائس پہلی موجود ہوتی ہے، کوئی لڑکی سے کوئی افیئر ہے یا مطلب پسند کر لی ہے کہ اس سے ہونی چاہیے، اس سے نہیں، لیکن بہرحال والدین بعض اوقات اپنی پسند کے مطابق کرنے پر زور دیتے ہیں۔ اسی طرح لڑکی کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہ رہی ہوتی کہ خاندان کے کسی لڑکے سے میرا نکاح ہو، اس میں کوئی کمی ہے، کچھ ہے، لیکن والدین کر دیتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ شروع میں تو یہی کیفیات ہوتی ہیں کہ انسان دل پر ایک بھاری بوجھ لے کر اور وہ پھر کمپرومائز حالات سے کر کے شادی کر لیتا ہے۔ اس میں پھر کئی لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ یہ برملا کہتے ہیں ماں باپ سے کہ ہم آپ کے کہنے پہ شادی تو کر لی ہے لیکن اب مجھے کسی اور چیز کے لیے مجبور نہ کرنا، میرا دل اس کی طرف بالکل مائل نہیں ہو رہا۔ وہ بیچاری بچی پھنس جاتی ہے، ماں باپ اپنے خواہش تو پوری کر لیتے ہیں، جیسے بعض اوقات ماں کہتی ہے میں اپنی بہن کی بیٹی لے کر آؤں گی، اب لڑکا منع کر رہا ہے کہ نہ کریں، لیکن بھائی کر لی، میں نے بہن کو زبان دے دی ہے، ہو گئی جی شادی، آپ اپنی زبانیں سنبھالتے رہیں، لڑکا پوری زندگی خراب کر لے اپنی۔ اب ہوتا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لڑکا بے رغبت ہو جاتا ہے، وہ مائل نہیں ہوتا، راتوں کو دیر دیر سے گھر میں آتا ہے اور دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے بس اوقات کہ وہ غلط قسم کی عورتوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ اور یہاں یہ جو ماں صاحبہ تھیں جو پہلے تو ایک دم ایک ظالم معاشرے کی شکل میں سامنے آئی تھیں اور انہوں نے بچوں کی تمام تر خواہشات کو قربان کر کے اور ایک غلط فیصلہ کر دیا تھا، کیونکہ جب بچے کا دل مائل نہیں ہو رہا، وہ منع کر رہا ہے، تو پھر مجبور نہ کیا جائے، یہ بیسٹ ہے۔ اگرچہ میں ہمیشہ بچوں کو یہ سمجھاتا ہوں، آپ نے اس دفعہ کا اگر احکام شریعت دیکھا ہو، اس میں بھی پچھلے احکام شریعت میں بھی ایسا میں اکثر کرتا ہوں کہ بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ جو ماں باپ آپ کے لیے پسند کر رہے ہیں آپ سر تسلیم خم کریں، انشاءاللہ برکات حاصل ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ ہم والدین کی خدمت میں بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ زبردستی کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن اب ہم سمجھا رہے ہیں ایسے لوگوں کو کہ مثلا لڑکوں کو کہ جو شادی ہو گئی وہ بیوی کو ناپسند کر رہے ہیں، ایسی بچیاں کہ شادی ہو کر دی والدین نے، اب وہ شوہر ان کو پسند نہیں آ رہا، انہیں ذرا اس آیت مبارکہ پر غور کرنا چاہیے۔ ویسے تو اس میں خطاب مردوں سے ہے، لیکن خواتین بھی اس سے درس حاصل کر سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر اگر تم ان عورتوں کو ناپسند کر رہے ہو یا تم نے ان کو ناپسند کیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز سے کراہت محسوس ہو رہی ہے، ایک چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دے، یہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے سوچا جائے، بعض اوقات لڑکا سوچ رہا ہوتا ہے اگر اس سے میری شادی نہ ہوتی میں کسی اور جگہ اچھی جگہ کر لیتا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جس لڑکی سے آپ نے شادی کی ہے کم از کم یہ آپ کا خیال کر رہی ہے، ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، اس سے آپ کی اولاد ہے اور یہ ہر طرح سے تعاون کر رہی ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو مجھے بالکل میرا دل نہیں مائل ہو رہا، لطف نہیں آ رہا، مطلب اس لائف میں مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، فلاں جگہ ہو جاتی شادی تو بہت اچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہا ہے
کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی ہو. اگر تم کسی اور جگہ کرتے، کسی حسین عورت سے کر لیتے، مالدار عورت سے کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا ساتھ نہ چلتا، 1-2 مہینے بعد ہی طلاق ہو جاتی. جیسے اکثر لو میریجز کا حال آپ کے سامنے ہے کہ بڑے شوق سے، بڑی محبت سے کئی سال تک ملاقاتوں کے بعد شادیاں ہوتی ہیں، اور 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے میں ایک دوسرے کی شکل سے نفرتیں ہو جاتی ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں، اور وہ سارے محبت کے وعدے، وہ سارے فلموں کے سین جو ذہن میں رکھ کر اس کا پریکٹیکل کیا گیا تھا، وہ سب کے سب ہوا میں اڑ جاتے ہیں، نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور کیا حشر خراب ہوتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ مرد اپنی پسند کی شادی کرتا، لڑکی بدتمیز ہوتی، اور کیونکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر باہر کی کسی لڑکی سے جو آفیسز میں کام کر رہی ہیں یا کسی فیکٹری میں کام کرتی ہیں، وہ عورت اور ایک بالکل گھر میں رہنے والی عورت میں بہرحال تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ باہر رہنے والی عورت میں ایک اعتماد ہوتا ہے، وہ شوہر سے دبتی نہیں ہے، وہ چونکہ مردوں کو مختلف معاملات میں فیس کرتی رہتی ہے، اس لیے کوئی اتنا مردوں کو اس کو خوف بھی نہیں ہوتا ہے. پھر جو باہر زیادہ جاتی ہیں وہ ایسی عورتوں سے بھی ان کے اختلاط اور ملاقات ہو جاتی ہے کہ جو قوانین وغیرہ بھی جانتی ہیں، اپنے حقوق وغیرہ سمجھ سکتی ہیں. گھر کے اندر رہنے والی ایک ہاؤس وائف ہے، ہاؤس میکر ہے، اس بیچاری کو اتنا نہیں پتہ ہوتا. تو اب جب ایسی عورت سے نکاح ہوتا ہے تو پھر وہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو جس ٹائم چاہے ڈانٹیں، جس ٹائم چاہیں اس کو ماریں، جب چاہیں گھر میں بند کر دیں. اور وہ چونکہ اچھا پیسہ بھی کما رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے رکھنا رکھو، نہیں رکھنا میں اپنا کما رہی ہوں، اپنا کھا رہی ہوں، چلو یہاں سے باہر نکلو. تو پھر یہ جو ابھی عزت مل رہی ہے شوہر کو، شاید وہ نہ ملتی. اسی طرح عورت کو سوچنا چاہیے، بعض اوقات شوہر پسند نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کی اگر اچھی عادات کو دیکھا جائے تو بہت اچھی عادات ہوتی ہیں. بعض اوقات بس شکل صورت پہ مر جاتی ہیں بعض عورتیں کہ وہ ہیرو کی شکل کا ہونا چاہیے، شوہر وہ نہیں ہے، وہ شوہر کے اندر اوصاف تو جی یہ باقی تمام اوصاف نظر انداز کر دیتی ہیں. اور کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ ایسی جو بچیاں صرف شکل صورت، کسی کی آواز سے متاثر ہو جاتی ہیں، کسی کی شاعری سے متاثر ہو گئیں اور اس کی طرف چلی گئیں، اور پھر وہ ایسے انجام بھیانک سامنے آئے، کچھ انتہا نہیں. تو یہی آیت ہمیں سمجھا رہی ہے کہ جب کسی سے نکاح ہو گیا، پہلی بات تو یہ کہ یا تو آپ پہلے بہادر بن جاتے اور آپ کہتے بھی میں کچھ بھی ہو جائے میں نے تو کرنا نہیں ہے، یا تو یوں ہوتا. لیکن جب شادی ہو گئی ہے تو اب یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اب کمپرومائز کرو، پیار محبت سے ساتھ رہنے کی کوشش کرو. اور اس کا طریقہ بہترین یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اچھے اوصاف پہ نگاہ رکھیں، ان چیزوں کو نظر انداز کریں جو ہمیں پسند نہیں آ رہی ہیں، تو پھر ساتھ مضبوط ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو لیکن اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو. اس لیے بس ذہن بنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے منتخب کر دیا اس سے ہمارا نکاح ہو گیا، تو بس اب نبھانا ہے، کیونکہ حقوق کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ یا تو پہلے شادی نہ کرتے، اب کر لی ہے تو پھر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو بروز قیامت سخت گرفت ہوگی. اس لیے جو حضرات اپنی بیویوں کو برملا یہ کہہ بھی دیتے ہیں تیری تو مجھے شکل سے نفرت ہے، تو جب سامنے آتی ہے مجھے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، نکل جا کمرے سے، یہاں سے میرے سامنے نہ آیا کر. یہ کتنی بری بات ہے، کسی کی بیٹی کے بارے میں آپ ایسا کہہ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس کی شکل آپ کو پسند نہیں آ رہی، صرف اس وجہ سے کہ آپ جو دل میں ایک تصور بنائے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس معیار پر پوری نہیں اتر رہی ہے. وہ بیچاری کیا کرے، کیسے اس معیار پہ پورا اترے، کہ بعض اوقات انسان کی قدرت و اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ اس معیار پہ پورا اترے. آپ چاہتے ہیں اونچی ناک والی ہو، اس کی ناک اونچی نہیں ہے، تو کیا وہ کیا کرے، چٹخنی لگا کے اپنی ناک کو اونچا کرے، کیا کرے گی بیچاری؟ یہ سارا دن یوں نتنے پکڑ کے اوپر کھینچتی رہے کہ شاید شام تک پھر ناک اونچی ہو جائے. یہ اس مشقت میں کیوں اس کو ڈالا جائے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جیسا اس نے چاہا ویسا بنایا. جب ہم اس کی کسی چیز پر اعتراض کرتے ہیں تو پھر یہ کس قدر بری بات ہے. ہم اس پہ نہیں کر رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں تیری شکل سے مجھے نفرت ہے، اپنی شکل آئینے میں جا کر دیکھ. شکل اس نے خود تو نہیں بنائی نا، شکل تو اللہ نے بنائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ایک پیدا کردہ چیز کو پر اعتراض کر رہے ہیں، تو اب بتائیے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہوگا. اگر ایک مصور ایک تصویر بنائے، ایک پکچر بنائے اور آپ کو دکھائے یہ کیسی ہے، اور آپ نے اتنی بھونڈی تصویر، تو یقینی سی بات ہے کہ آپ تصویر کو حقیقتاً برا نہیں کہہ رہے، آپ مصور کو کہہ رہے ہیں. اور وہ برا محسوس کرے گا، میری تصویر کی اتنی برائی کی ہے، اس کا مطلب میری برائی کی ہے. اسی طرح آپ ایک اچھی سی چیز بنائیں اور وہ کسی کو دکھائیں یار کیسی ہے، اور بولے یار بڑی بیکار ہے، کس نے بنائی، کون بے وقوف تھا بنانے والا، اور ہوں آپ ہی، تو پھر ایک دم آدمی کہتا ہے یار یہ کیا کہہ رہے ہو تم، یہ میں نے بنائی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہماری بنائی ہوئی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے،
اس کی مذمت کی جائے، برائی کی جائے تو ہمیں دکھ، افسوس ہوتا ہے یا غصہ آتا ہے، ہم اسے برا محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً فیلنگ سے پاک و صاف ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہماری طرح کچھ بیڈ فیل کر رہا ہوتا ہے، نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہم شکل صورت کو برا کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص ایک ساخت انسان کی بنائی ہے جس میں اس کا خود عمل دخل نہیں ہے، ہم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو برا کہہ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور بعض صورتوں میں کفر تک بھی صورت پہنچ سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ نفرت کرنا کسی کے شکل سے یا بیوی سے، اور بیچاری وہ بعض تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کچھ نہیں کہتی، وہ خاموشی سے کڑتی رہتی ہیں، جلتی رہتی ہیں، باتیں سنتی رہتی ہیں شوہر کی، اور مار بھی کھاتی رہتی ہے بیچاری، ساری خدمت کر رہی ہیں، لیکن وہ شوہر کے جو نخرے ختم نہیں ہو رہے، بھیڑ بکریوں کی طرح اس کے ساتھ رویہ ہے، لاتے مارنا، مکے مارنا، گالیاں بکنا، بات بات پہ ذلیل کر دینا، اور پھر بھی وہ سمجھتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں۔ یہ میدان محشر بتائے گا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ جتنا دل میں تمہارے تکبر ہے، آپ کے تکبر ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو متکبر ہو کر اس طرح عورت کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، کل بروز قیامت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت متکبرین کو چیونٹیوں کی شکل میں لائے گا، یعنی وہ بہت چھوٹے چھوٹے کر دیے جائیں گے، اور اہل محشر انہیں اپنے قدموں سے رونتے ہوئے جائیں گے، اور وہاں موت نہیں ہے کہ جیسے آپ مچھر پہ پاؤں رکھ دیں، مکھی پہ، چیونٹی پہ، تو پس کر ختم مر جائے۔ وہاں چڑھیں گے لوگ، دبیں گے، کوئی چہرے پہ چڑھ رہا ہوگا، کوئی ٹھوکرے مار رہا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بنا دیے جائیں گے متکبروں، قدموں کے اندر لوٹے لگا رہے ہوں گے، لیکن موت نہیں ہے وہاں پر۔ اس وقت احساس ہوگا یہ ہم نے کیا کیا۔ کسی کی بچی کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں، اور حلال سمجھ کے کریں تو بعض صورتوں میں کفر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ایسا رویہ اختیار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھا رہا ہے کہ ایک چیز کو تم بعض اوقات ناپسند کر رہے ہوتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہوتی ہے، اس خیر کثیر کو تلاش کریں۔ وہ یہی ہے کہ اچھے اوصاف پہ نگاہ رکھیں۔ اگر ایک مثال کے طور پہ بیوی کی رنگت سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی شکل صورت واجبی سی ہے، اسے خوبصورت نہیں کہہ سکتے بالفرض، میں بدصورت لفظ کہنے کا سخت مخالف ہوں، معاذ اللہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ بدصورت ہے، بدصورت کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، ہر ایک میں اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی میری نظر میں قصور ہوتا ہے کہ ہمیں وہ خوبصورتی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، ہماری نظر نے اپنا ایک معیار بنا لیا ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت، یہ بدصورت، ورنہ ہر ایک کی شیپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر حکمت کے ساتھ اور زبردست علم کے ساتھ ایک انسان کو پیدا کیا ہے۔ اگر کسی کی ناک چوڑی ہے تو اس چوڑے کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اس کی کاریگری اور صنعت آپ دیکھی کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی قبول صورت نظر نہیں آتی، رنگت سمجھ میں نہیں آتی، تو اور اوصاف دیکھیں نا، اس کے کتنے اچھے اچھے اوصاف ہیں کہ وہ بیچاری بچوں کا خیال رکھتی ہے، شوہر کے جذبات احساسات کا، کپڑے استری کر رہی ہے، کپڑے وقت پہ دھو رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، اپنے آپ کو اس نے وقف کر دیا شوہر کی خدمت کے لیے۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اگر اس کا برعکس ہوتا بالفرض، شوہر کو سوچے کہ میں یہ بیوی ہوتا اور یہ بیوی میری جگہ اس طرح شوہر ہوتی، اور میں اس طرح کی شکل صورت کا حامل ہوتا، اور پھر جس طرح میں اس کو برا بھلا کہتا ہوں، مارتا ہوں، ڈانٹتا ہوں، بار بار اس کو ان چیزوں پر عار دلواتا ہوں جو اس کی قدرت اختیار میں بھی نہیں، تو پھر میرا کیا بنتا؟ تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ نہیں یار، واقعی ایک دن گزارنا آزمائش بن جاتا، اور میں کتنے سالوں سے اس کے ساتھ نامناسب رویہ رکھ رہا ہوں، تو پھر توبہ کرنی چاہیے۔ یہ جو ہم گوری چمڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، بعض اوقات خوبصورتی، گوری چمڑی، باہر کسی عورت کو دیکھ لیا جو خوبصورت لباس میں ہے، جاب وغیرہ کر رہی ہے، اور پھر اور سوچ ہماری جاہلانہ ہے وہی کہ وہ دب کر بھی رہے، اطاعت کرے، میں اشارہ کروں کھڑی ہو جائے، اشارہ کروں بیٹھ جائے، میرے سارے کام بھی کرے۔ یہ پھر نہیں ہوتا ہے، پھر سامنے بھی کچھ نخرے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ انسان کو خود ذرا دبنا پڑتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر یہ کہہ دوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ ذلیل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 اوصاف کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، خاندانی وجاہت کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کی نیک سیرتی کی وجہ سے۔ تو تم نیک سیرت عورت کو تلاش کرو۔ اور دوسری روایت میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے یا اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے گا وہ ذلیل ہو جائے گا،
وجہ یہ ہے کہ زیادہ خوبصورت عورت سے نکاح کریں گے، بہرحال اس کے نخرے ہوں گے، نخرے اٹھانے پڑیں گے، کیونکہ خوف ہوگا اگر ذرا بھی میں نے ٹیڑھا میڑھا بولا یہ ناراض ہو کے میکے جا کے بیٹھ جائے گی۔ اسی طرح جو مال والی ہے عورت، وہ ٹھیک ہے مال کے بڑے پن میں آپ کے ساتھ گفتگو کرے گی، لیکن انسان بعض اوقات یہ عزت اسے سمجھ میں نہیں آتی جو ایک قبول صورت بیوی کی طرف سے مل رہی ہے، وہ ذلیل ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن نفس کی خواہشیں پوری کرتا ہے کہ بس میرے نفس خوش ہو جائے چاہے میں ذلیل ہو جاؤں، سامنے والی عورت مجھے 2 ٹکے کا بنا کے رکھ دے 2 منٹ میں، عزت اتار کے ہاتھ میں رکھ دے بچوں کے سامنے، کوئی بات نہیں۔ اس بیوی بیچاری بچوں کے سامنے ذلیل ہو رہی ہے، کچھ نہیں بول رہی، اور وہ بچوں کے سامنے ذلیل کر رہی ہے اور یہ اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بات کوئی بہن برا بھی نہ مانے، اگر کوئی خوبصورت ہیں، کوئی گورے رنگ کی بہن ہیں، کوئی باہر جاب کرتی ہیں، میں ان کی مذمت بیان نہیں کر رہا ہوں، میں تو ایک شوہر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو ہمارے شوہر حضرات ہیں جو اپنے نفس کی خواہشات پہ ایسے دیوانے اور پاگل ہو جاتے ہیں کہ اپنی زیادتیاں بھی ان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مل جاتی تو کتنا اچھا تھا، اس سے شادی ہو جائے تو کتنا اچھا ہے، تو پھر یہ ایسی نہیں ہوگی جیسے آپ کی یہ بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو خیر کثیر رکھی ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو دوسری سے بھی وہ خیر کثیر حاصل ہو۔ اور بیوی بھی ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات شوہر وہ زیادہ، میں نے ایسی خواتین بھی اس معاشرے میں ہیں، اور بہنیں اپنے مسئلے بیان کرتی ہیں، وہ اچھے خاندان کی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، شوہر ایسے ہی مل گیا، لیکن وہ بابا شوہر کے دماغ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں، وہ اس پر شکر ادا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھی نیک سیرت خوبصورت بیوی عطا فرمائی، شریف ہے، جو اپنی عصمت کی حفاظت کر رہی ہے، میری امانت میں خیانت نہیں کرتی ہے، اس کا مسکرانا، اس کا لباس، اس کا فیشن سب میرے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے نخرے ختم نہیں ہوتے شوہر کے، وہ دوسری عورتوں کے چکر میں پڑا رہتا ہے اور اس کے ساتھ نامناسب رویہ رکھتا ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی مردوں کو بھی گویا کہ سمجھایا ہے، ڈائریکٹ خطاب تو مردوں سے ہے، لیکن ضمناً عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جس کو اگر عورتیں شوہر کو ناپسند کر رہی ہیں تھوڑی تھوڑی باتوں کی وجہ سے، اور شوہر بیوی کو ناپسند کر رہا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات ہوتا ہے ناپسندیدگی واجب ہوتی ہے، واجب مطلب صحیح ہوتی ہے، واجبی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ شوہر شراب پی رہا ہے، غلط قسم کی عورتوں میں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، اور الٹی سیدھے حرام مال کما رہا ہے، رشوتیں لیتا ہے، دوسری چیزیں، اب بیوی اس کو ناپسند کر رہی ہے اور اس کو مطلب دل میں کراہت پیدا ہوتی ہے اس شخص کے اس کردار کی وجہ سے، اس میں کوئی قابل گرفت نہیں ہے۔ ایسی اگر شوہر ہے وہ بیوی کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے لیکن وہ بد اخلاق ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے، اس وجہ سے دل میں کراہت پیدا ہو رہی، یہ بھی برا نہیں ہے۔ اصل ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سامنے والا جو اس کے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، باقی اوصاف اچھے ہیں، اس وجہ سے اس کو ناپسند کرنا، شوہر کو بیوی ناپسند کر رہی ہے، شوہر بیوی کو ناپسند کر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ظاہری چیزوں کو مت دیکھیں، خیر کثیر تلاش کریں جو اللہ نے ان میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا